شین میم دانش کا افسانچہ سنتے ہیں۔ عنوان ہے ہمدردی۔ بیٹا میری مدد کرو، ہم غریب لوگ ہیں اور ڈاکٹر نے مہنگی دوائی لکھ دی ہے، اللہ تمہیں حج کروائے۔ عثمان میڈیکل اسٹور سے دوا خرید کر واپس لوٹ ہی رہا تھا کہ اچانک اس نے ایک بوڑھی عورت کو دیکھا جو کسی ڈاکٹر کا لکھا ہوا نسخہ ہاتھ میں لیے مدد مانگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں موجود بے چینی ظاہر کر رہی تھی کہ وہ واقعی ضرورت مند ہے۔ اس نے نسخہ عورت سے لے کر وہاں کھڑے سیلز مین کو دیا۔ دوا کا جو بل بنا وہ اس کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، مگر اس غریب عورت کے لیے وہ بہت بڑی رقم تھی۔ یہ تو ان کا پیشہ ہے، مانگنے کا ٹرک ہے، وہاں کھڑا نوجوان بولا۔ بڑی بی کی حالت بتا رہی ہے کہ یہ ضرورت مند ہے، عثمان نے کہا، اور اس سے پہلے کہ وہ نوجوان کچھ کہتا اس نے بل ادا کیا اور باہر نکل گیا۔ اسے ایک غریب کی مدد کر کے دلی خوشی محسوس ہوئی تھی۔ بیٹا میری دوا لانی، تم ابھی تک مصروف ہو کیا؟ اچانک عثمان کی امی کی آواز سنائی دی اور اس نے طویل سانس لیتے ہوئے کاغذ اور قلم ایک طرف رکھ دیا۔ پھر وہ امی سے نسخہ لے کر میڈیکل اسٹور کی طرف چل پڑا۔ بیٹا میری مدد کرو، ہم غریب لوگ ہیں اور ڈاکٹر نے مہنگی دوا لکھ دی ہے، اللہ تمہیں حج کروائے۔ ابھی اس نے دوا لی تھی کہ ایک بوڑھی عورت نے التجا کی، معاف کرو بی بی، میرے پاس فضول پیسے نہیں ہیں۔ مثال نندوانی کیا افسانچہ مچھر کالونی کے خوفناک مچھر۔ جمعہ کا دن تھا، محلے میں خوب چہل پہل تھی۔ محلے کی آبادی بنگالیوں، برمیوں اور افغانیوں پر مشتمل تھی۔ اچانک محلے کے نکڑ پر نئے ماڈل کی ایک کار آ کر رکی، جس سے دو نوجوان اترے اور قریب کھیلتے ہوئے بچوں سے باتیں کرنے لگے۔ تبھی کسی نے چیخ کر کہا، پکڑو پکڑو، دونوں کو پکڑو، بچے اغوا کرنے آئے ہیں۔ اس آواز پر محلے والے لڑکے اپنے انجام سے بے خبر وہ دونوں بچوں سے کچھ پوچھ رہے تھے کہ ہجوم نے انہیں پکڑ لیا۔ بس پھر کیا تھا، کہیں سے پتھر کہیں سے اینٹیں، اور پھر کچھ ہی دیر میں وہاں دونوں نوجوان زخموں سے چور پڑے تھے، مگر آوازیں بدستور آ رہی تھیں، مارو مارو، بچے اغوا کرنے آئے تھے۔ دونوں پتھروں میں دفن ہو گئے۔ ایک بزرگ نے نوجوان سے کہا کہ ذرا نبض دیکھو۔ نوجوان نے دونوں کی باری باری سے نبض دیکھی اور کہا، چچا دونوں مر گئے۔ چچا بولا، چلو سب اپنے اپنے گھروں کو جاؤ، وضو کرو، جلدی پہنچو، جمعہ کی نماز کا وقت ہونے والا ہے۔ یاد رکھیں، جب افسانچے کی شروعات ہوئی اس وقت منٹر و دشمنی میں اس صنف سخن کو نظر انداز کیا گیا۔ اب تو ایسی کوئی بات نہیں، افسانچہ نگاری کی ترویج میں ساتھ دے سکتے ہیں۔
آپ خود بھی چینل کو سبسکرائب کریں اور احباب سے بھی تعاون کی درخواست کریں۔ جتنے زیادہ سبسکرائبر ہوں گے اتنے زیادہ افراد تک افسانچہ پہنچے گا۔ سبسکرائبر کا بٹن دبانے کے بعد گھنٹی کا بٹن دبا کر آل پر کلک ضرور کریں۔ محاذ سنتے ہیں جسے تحریر کیا ہے رحمت اللہ ماجوٹھی نے اور اسے اردو کا قالب دیا ہے آکاش موہل نے۔ تو آئیے سنتے ہیں محاذ۔ اس نے بوڑھی ماں کے پیروں کو ہاتھ لگایا اور اس کے ہاتھوں کو بوسہ دے کر کہا، اماں دعا کرنا، چلتا ہوں، نہ معلوم دوبارہ ملنا نصیب ہو کہ نہ ہو۔ ماں نے بیٹی کی پیشانی کو چومتے ہوئے کہا، ایسی باتیں کر کے میرا کلیجہ چھلنی نہ کر، تجھے جانے نہ دیتی مگر گھر کے حالات دیکھتی ہوں تو روک نہیں سکتی، جا تجھے اللہ کامیاب کرے۔ ماں سے رخصت ہو کر وہ بیوی کے پاس آیا، زینت، میں ساری زندگی تمہیں کوئی سکھ نہ دے سکا، تمہاری کوئی خواہش پوری نہ کر سکا، میں نے کبھی آپ سے شکوہ کیا؟ تمہاری اسی خوبی نے تو مجھے خرید لیا ہے، پیاری میرا کہا سننا معاف کرنا۔ اس نے ہاتھ جوڑ لیے، ایسا نہ کریں، میرا آپ کے سوا اور ہے ہی کون، ساجن تو نہ مکھ موڑنا، میرا جیون تجھ بن سننا۔ زینت نے اوڑھنی کے پلو سے آنکھوں سے امڑتے سیلاب پر بند باندھی۔ اس نے روتے بچوں کو پیار کیا مگر بچے ہاتھوں سے نکلے جا رہے تھے۔ وہ بوڑھے باپ کی چارپائی کے پاس آیا، بابا اب ہنستے ہوئے مجھے اجازت دو، میرے نور نظر تجھے کس دل سے ہنستے ہوئے اجازت دوں، کلیجہ کٹ رہا ہے مگر تجھے جانے سے روکوں بھی تو کیسے، چلنے پھرنے سے لاچار ہوں ورنہ تجھ جیسے پیارے بیٹے کو کبھی جانے نہ دیتا۔ وہ سر جھکائے گھر سے نکلا، پلٹ کر ایک نظر گھر کی دہلیز کو دیکھا، گویا گھر در اور گلی سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو رہا ہو۔ وہ پلٹا اور تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے سستے آٹے کے لیے قائم سرکاری مرکز کی طرف چل پڑا۔ آپ کا ایک لائک، ایک کامنٹ ہمارے لیے اہم ہے۔ آپ کی رہنمائی ہمیں چاہیے، اس لیے کمنٹ ضرور کیا کریں۔ کون